یہی میسیج رہے گی، والدین سے میسیج رہے گی کہ بچوں کی تعلیمی تربیت گھر سے ہوتی ہے، انہیں جو اخلاقی قدریں ہیں وہ گھر سے سکھانی ہے. یہ صرف زبان سے بتانے سے نہیں، وہ والدین کو جو کچھ کرتا دیکھتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں، پھر اگر وہ اس حد سے بھی آگے بڑھتے ہیں اس میں قصور ان کا نہیں ہے. لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے کام میں نے دیکھا زیادہ تر وہ پیسے یا تو بیماری کی دوائی کے لیے لگے یا کسی اور برے کام میں لگے، اچھے کام میں نہیں لگتے. جی، وہ کام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک آدمی کی طرح کوئی کام کرتا ہے، دوسرا گدھے کی طرح کرتا ہے. مجھے غصہ آیا، میں نے کہا سر کیا میں گدھے کی طرح کام کرتا ہوں؟ آپ جو کام کر رہے ہیں نہ تو خود آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے نہ مجھے کچھ حاصل کرنے دے رہے ہو. انسان کی طرح کام کرو، خود بھی کچھ حاصل کرو، مجھے بھی کچھ حاصل کرنے دو. میں نے کہا سر ابھی میں گدھا ہی ٹھیک ہوں، تو آپ کسی دوسرے آدمی کو میری جگہ لائیے جو آپ کی خدمت کر سکتا ہے. آگے بڑھنا ہے تو کرپشن کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ کرپشن کے لیے لڑنے کے لیے لوگوں کو بھی، جوڈیشری کو بھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی، ہر محکمے کو آگے آنا ہے. جتنی دیر ہمارا ضمیر جاگ نہیں جائے گا تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہم نے پوچھا آپ کس قسم کی پتی ڈال رہے ہیں چائے میں کہ اس کا رنگ سفید ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ وائٹ ٹی ہے. تو ہم نے پوچھا وائٹ ٹی کیا ہوتی ہے؟ کہا جی چیئرمین ماو نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پتی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب پانی کو ابال کر پیو تو اس کو وائٹ ٹی کہو. تو ہم یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ زیادہ کرپشن مت لیجئے، خالی 10% لیجئے. ڈاکٹر فاروق مجھے بالکل جس طرح باقی محکموں میں جتنی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں اس حد تک اس محکمے میں بے ضابطگیاں نہیں ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس محکمے کے لوگ جس طرح ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے تو وہ بدنامی کا باعث ضرور ہے. سب سے پہلے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں جناب ولی محمد صاحب کانسپورہ ہمارے ساتھ ہے. پروگرام میں آنے کا ان کا ہم خیر مقدم کر رہے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. شکریہ. سب سے پہلے ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ولی محمد صاحب آپ نے اپنے زندگی کی جو شروعات کی ہے، جو زندگی کا سفر شروع کیا ہے، وہ کہاں سے کیا ہے جناب ولی محمد صاحب؟ محترم غلام حسن صاحب، پہلے میں آپ کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں، ساتھ ہی ناظرین کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. چونکہ ہم اس دور سے ہیں جب کشمیر میں ابتدائی مرحلہ تھا تعلیم تربیت حاصل کرنے کا. زیادہ تر لوگ اس سے پہلے تعلیم سے ناآشنا تھے اور ہم اسی دور میں سکولوں کی طرف راغب ہوئے. تو ہمارے یہاں کانسپورہ پورے ایریا میں دلینا کے بعد پہلا پرائمری سکول تھا جو کہ چک کانسپورہ میں تھا. تو میرا داخلہ 1961 عیسوی میں چک کانسپورہ میں ایک پرائمری سکول میں ہوا. اس کے بعد ہی ایک بیسک سینٹرل سکول کانسپورہ میں مورد وجود میں آیا اور 1963 عیسوی میں ہم وہاں چلے گئے پڑھنے کے لیے. 6ٹھی جماعت کا امتحان وہاں سے پاس کر کے تو ہم کمپٹیٹیو ایگزام میں شامل ہو کر سینٹ جوزفس میں 7th سے شروع کر دیا 1967 عیسوی میں. تو 1967 عیسوی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو صحیح تربیت تھی ایک مشن سکول میں ہی ہوئی. تو وہاں کافی ڈسپلن تھا. وہاں کے پرنسپل اور وائس پرنسپل دونوں ہالینڈ سے تھے، ڈچ تھے، تو جو مشنریز تھے. تو انہوں نے یہاں لوکل زبان بھی سیکھی تھی، اس کے علاوہ اردو بھی سیکھی تھی، انگریزی بھی سیکھی تھی. تو چونکہ ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے، ان بچوں کے والدین کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے انہوں نے یہ لوکل زبان سیکھی تھی اور عبادت کے طور پہ یہاں تعلیم و تربیت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہاں سے چونکہ وہاں اساتذہ کا وافر انتظام تھا، کافی پڑھے لکھے استاد تھے، یہاں تک کہ پی ایچ ڈیز ان دنوں سینٹ جوزفس ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھایا کرتے تھے. تو وہاں سے ہماری تعلیم تربیت شروع ہوگی. اس کے علاوہ کھیلوں کے میدان میں بھی یہ اسکول کافی نمایاں کردار ادا کرتا تھا، نہ صرف ہمارے ڈسٹرکٹ میں بلکہ پورے کشمیر وادی میں
اعلیٰ مقام تھا اس کا کھیلوں میں اور پڑھائی لکھائی کے معاملے میں. تو 1967 سے ہی میں نے کھیلوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور 1968 میں نے پہلی دفعہ انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹس میں سری نگر میں حصہ لیا. اس کے بعد تو یہ سلسلہ جاری رہا اور 1970 میں ضلع بارہ مولہ کا جو کہ آج کل کے ضلع کپوارہ، ضلع بانڈی پورہ اور بڈگام کا کچھ حصہ اور جو موجودہ بارہ مولہ ضلع ہے یہ سارا ایک ہی ضلع تھا. اس میں بیسٹ ایتھلیٹ تھا ڈسٹرکٹ کا. 1970 میں ہی چونکہ سینٹ جوزف اسکول اپنا سالانہ دن ہر برس مناتا ہے، اس سال میں اس اسکول کا آل راؤنڈ بیسٹ بائے تھا. تو 1970 میں ہم نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا اور میں اپنے اسکول میں ہی نہ بلکہ سارے ضلع میں میری پہلی پوزیشن تھی. تو 1971 میں نے ہائر سیکنڈری کا امتحان پاس کر دیا اور چونکہ اسکول میں 5 فرسٹ ڈویژنز تھے تو میں ان میں سے ایک تھا. تو سارے جموں کشمیر میں 50 لوگوں کو فرسٹ ڈویژن تھا، ان 50 میں سے سینٹ جوزفس کے 5 لڑکے تھے. تو 1972 میں میرا جو داخلہ تھا وہ اس میں ریجنل انجینئرنگ کالج سری نگر میں ہوا. تو اس کے بعد 1977 میں 70 کے آخر میں ہم نے جس بی سول امتحان ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کیا. تو وہیں سے 1978 میں میرا اپائنٹمنٹ ہماری ہو گئی ایز ایسوسیٹ لیکچرر ریجنل انجینئرنگ کالج. اس کے بعد ریاستی پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا اور میں نے اگست 1978 سے ہی ریاستی پبلک ورکس میں کام کرنا شروع کر دیا. چونکہ ان دنوں کا کافی ہارڈ ورکنگ ہوتی تھی تو جو ہمارے سینئرز تھے تو وہ بھی کالج کے بعد وہ بھی تعلیمی تربیت کے ساتھ ہمیں ہماری جو رہنمائی فرماتے تھے. تو شروع سے یہ ایسا ہوا کہ ہم جو لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے جتنا بھی کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد جو ہی ہم اس جگہ پہ پہنچے یعنی جہاں پر ہم واقعی ڈیلیور کر سکتے تھے تو کافی سڑکیں، عمارتیں اور پل جو تھے ہم نے بنائے. جتنی محنت کر سکتے تھے خوب محنت کی. ان علاقوں تک سڑکوں کا رابطہ پہنچا دیا جو پہلے کنیکٹڈ نہیں تھے. جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، تو اس میں نمایاں محنت ہے ان لوگوں کی جو ہمارے وقت کے لوگ تھے جنہوں نے ہر طرف یہ جال بچھا دیا جو آج کل میکڈمائزڈ ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گاؤں، ہر علاقہ کنیکٹڈ ہے. تو اس میں ہم لوگوں کی محنت نہ صرف میری بلکہ وہ سارے لوگ جو اس وقت محکمے میں کام کرتے تھے ان کا نمایاں کردار ہے اس میں. تو ایز ایگزیکٹو انجینئر آپ واقف ہیں کہ میں جن جن جگہوں پہ رہا وہاں میں نے کافی کوشش کی جو بہتر سے بہتر کام کیا جا سکتا تھا کر سکیں. اس میں بہت سارے نمایاں پل ہیں، جیسے ہم نے بارہ مولہ میں آزاد گنج برج، چھٹی پادشاہی برج، اسی طرح ہم نے سیلو میں برج بنا دیا. تو یہ جو میجر برجز تھے جہلم پہ. اس کے علاوہ سوپور اور بارہ مولہ کا جو آج کل کے ہاسپٹلز ہیں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز، ان پہ کام کہیں برسوں سے جاری تھا لیکن کہیں کسی تکمیل کی طرف نہیں پہنچ رہا تھا. تو ہم نے بہت کوشش کی، دونوں جگہ ان ہسپتالوں کو نئی بلڈنگز میں منتقل کر دیا جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. تو حالانکہ آج کل اس وقت بھی لگ رہا ہے کہ کمی ہے جگہ کی، لیکن ہم نے کافی کوشش کے بعد ان کو نئی عمارتوں میں منتقل کر دیا، ان کو تکمیل کے مراحل تک پہنچانے میں. اسی طرح بہت سارے پی ایچ سیز ہیں، درجنوں پی ایچ سیز جو ہم نے مکمل کر دیے اور محکمے کے حوالے کر دیے. تو جو ہم اس وقت جو محنت کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہم محکمے کے ملازم ہیں، ہم عبادت سمجھ کر یہ محنت کرتے تھے تاکہ لوگوں کو کوئی راحت نصیب ہو. ولی محمد صاحب،
بحثیت سپرنٹینڈنٹ انجینئر آپ ریٹائر ہوئے ہیں پھر، جی تو آپ نے یہاں ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں جی کام کیا ہے، سری نگر میں کام کیا ہے، جی یا اور بہت سارے جو ڈسٹرکٹ ہیں جموں کشمیر کے، یہاں پر آپ نے کام کیا ہے بحثیت سپرنٹینڈنٹ انجینئر۔ جی اچھا، آپ یہ جو بتا رہے ہیں ولی محمد صاحب، اپنا جو آپ تعارف دے رہے ہیں کہ بحثیت جونیئر انجینئر آپ نے کام شروع کر کے تو سپرنٹینڈنٹ انجینئر کے عہدے تک آپ پہنچے ہیں، پھر یہاں سے آپ رخصت ہوئے ہیں۔ زندگی کا یہ جو سفر ہے، تعلیم ہے، روزگار ہے، آپ بیان کر رہے ہیں، تو جاننا ہمیں یہ ہے کہ جو ماحول تھا، جس ماحول میں آپ نے تعلیم پائی ہے یا آپ بڑے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہوئے ہیں، یا آپ کا جو ارد گرد کا ماحول ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، یا اپنی برادری ہے، اس ماحول میں آپ نے، جب یہ تعلیم کا رواج نہیں تھا، لوگ پڑھنے کو نہیں جا رہے تھے کیونکہ یہ ریسورسز نہیں تھے پڑھنے پڑھانے کا، تو آپ نے یہ ماحول جو دیکھا ہے وہ کیا تھا، وہ ماحول کیا تھا، وہ سماج کیا تھا، وہ آپ کی برادری کیا تھی، ان سے ہٹ کر آپ نے پہلی پوزیشن لائی ہے سینٹ جوزف میں، پھر پہلی پوزیشن آپ نے لائی ہے وہاں بی ای کی ہے، یہاں گریجویشن کی ہے آپ نے سری نگر انجینئرنگ کالج میں، تو اس سے ہٹ کر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور ایک ڈسٹنگش یہ کی حیثیت سے آپ پاس ہوئے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ یہ ماحول کا کیا اثر رہا ہے آپ کی زندگی پر۔ جی، ہمیں ایک، چونکہ ہمارا جو گاؤں ہے یہ قصبے بارہمولہ کے ساتھ ٹاؤن بارہمولہ کے بالکل عقب میں واقع ہے، تو یہاں چونکہ ہمارے گھر میں جو بھی ہمارے بھائی صاحبان تھے، بڑے مجھ سے تھے، اور اڑوس پڑوس میں اور ہمارے رشتہ دار جتنے تھے تقریباً سارے ملازم تھے، زیادہ تر لوگ فلڈ کنٹرول اور الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ چونکہ کلاس 4 ملازمین تھے یا اس سے تھوڑے بڑے تھے، ہمارا جو خاندان تھا، تو اس میں کچھ لوگ پہلے ہی تعلیم یافتہ تھے جنہوں نے لاہور یونیورسٹی سے میٹرک پاس کیا تھا، تو یہ ایک اثر تھا۔ تو جب یہ سارے لوگ مل بیٹھ کر بات کیا کرتے تھے تو ان کی زبان پہ اپنے آفیسرز کا ہی بیان ہوتا تھا کہ آج ہمارا اسسٹنٹ انجینئر آ گیا، آج ہمارا ایگزیکٹو انجینئر آ گیا، چیف انجینئر صاحب آئے تھے تو ان نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو اور ہم خود اپنی آنکھوں سے بھی ہم دیکھا کرتے تھے فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں کافی اچھے انجینئرز ان دنوں تھے جو کام کیا کرتے تھے۔ ان میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ تجمل حسین صاحب ایک تھے، وہ اسسٹنٹ انجینئر ہوا کرتے تھے۔ تو بہت سویرے جب ہم کھیلنے کے لیے نکلتے تھے گراؤنڈ میں ایکسرسائز کے لیے، یا یہ کوشش کرتے تھے کہ سیکھ پائیں کچھ، تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک آفیسر جاتا تھا وہ فیلڈ ڈریس لگا کر، اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اس میں ڈریجز پہ کام کیا کرتا تھا۔ تو اس چیز نے ہمیں بڑا متاثر کیا کہ اگر یہ لوگ ان آفیسر صاحبان کی تعریف کیا کرتے ہیں تو یہ وہ کیسے بنے، تو میں پوچھا کرتا تھا وہ کیسے آفیسر بنے، تو وہ ذکر کیا کرتے تھے انہوں نے کافی پڑھا، بڑی محنت کی ہے، اس کے بعد انجینئرنگ کی، انجینئرنگ کے بعد ایسے ہوئے۔ تو میرے دل میں شوق بچپن سے ہی اجاگر ہوا تھا کہ اگر یہ لوگ بن سکتے تو ہم کیوں نہیں۔ اس چیز نے مجھے محنت کرنے پہ کافی مجبور کیا۔ نہ صرف میں نے اس پڑھائی ہی کی بلکہ کھیل کود میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ تو یہ ریاستی سطح پر بھی میں نے ریسز میں حصہ لیا۔ 100 میٹر میں فرسٹ رہا کرتا تھا، 200 میٹر میں ریاستی سطح پر 200 میٹر میں فرسٹ رہا کرتا تھا۔ تو اس طرح بہت سارے گیمز میں، ہائکنگ کے لیے ہم جایا کرتے تھے، لیکن ساتھ میں پڑھائی کو میں کبھی نہیں بھولا۔ تو اسکول سے آنے کے بعد میرا یہی مشغلہ رہتا تھا، کتابیں نکالوں، پڑھا کروں، کہیں ڈیفیکلٹی ہوتی تھی تو اپنے اساتذہ سے دوسرے دن سوالات پوچھ کر ان سے مدد لے کر میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور انشاءاللہ یہ کامیاب رہا۔ تو چونکہ اقتصادی طور اگرچہ ان دنوں زیادہ لوگ ایفورٹ نہیں کر سکتے تھے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھائیں، لیکن ہمارے والدین اور برادران کا بڑا شکریہ ہے کہ انہوں نے میرے تمام اخراجات اٹھائے اور اچھی طرح سے ہمیں تعلیم تربیت حاصل کرنے میں بڑی مدد کی۔
تو یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے, انہی کے سپورٹ کا نتیجہ ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ پایا. ڈار صاحب بڑی محنت اور لگن سے آپ نے جو پڑھائی کی ہے اور ماحول کا جو آپ بیان کر رہے تھے کہ آپ کے ارد گرد کا جو ماحول تھا وہ پڑھنے پڑھانے کا تھا, تو کسی کی آپ ذکر یہ کر رہے تھے کہ لاہور سے بھی کچھ لوگ آپ کے خاندان سے آئے تھے, پڑھے لاہور یونیورسٹی. تو کوئی ہے آپ کا؟ جی ہاں, غلام ڈار تھے, وہ بعد میں چیف فور مین ریٹائر ہو گئے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ سے, تو لاہور یونیورسٹی سے میٹرک پاس تھے ان دنوں, ہمارے کزن تھے. اچھا اچھا جی اچھا. تو آپ کے والد صاحب کا جو رول رہا ہے آپ کے زندگی میں وہ کیا تھا؟ موٹیویشن کافی کی انہوں نے مجھے, کیونکہ میرے بڑے بھائی پڑھ نہیں پائے تھے, تو اسے بڑا شوق تھا کہ کوئی ہمارے خاندان میں سے اچھی تعلیم حاصل کر لے, اس لیے وہ کافی موٹیویٹ کیا کرتے تھے. اور فائنینشیل سپورٹ جتنا بھی ہوتا ہے, ایک آپ جانتے ہیں ایک مشن اسکول میں, پرائیویٹ اسکول میں پڑھنا تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے, تو لیکن میرے لیے کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں تھی کہ ان کا کافی سپورٹ میرے ساتھ رہا. والد صاحب کے؟ والد صاحب جی. تو والد صاحب پیشے کے لحاظ سے کسان تھے؟ کسان تھے بالکل. ہم یہاں بیسیکلی ہماری جو ڈائناسٹی ہے تو اچھے خاصے زمیندار تھے, کافی آسودہ حال تھے. تو میرے والد صاحب کے پاس بھی ان دنوں 200 کنال سے زیادہ زمین تھی, باغات بھی تھے اور پیڈی لینڈ بھی تھی, آبی لینڈ. تو اس لحاظ سے یعنی اچھے خاصے مطلب گھر سے اس لحاظ سے تھے کہ آسودہ حالی تھی, کوئی تنگ دستی نہیں تھی, اللہ کا کرم ہے. تو جس طرح بعد میں شیخ صاحب نے یہاں لینڈ ریفارمز کیے تو لینڈ ٹلر ہوا, تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو زمین ملی, لیکن ہم اس کھاتے سے نہیں ہیں. ہماری بنیادی زمین ہے, اور ہمارے کزنز بھی اس وقت بھی جو ہم یہاں ہیں, تو اللہ کا کرم ہے کہ جو ہمارے کزنز اور ہم لوگ ہیں ابھی بھی ہزاروں کنال زمین ہمارے پاس اپنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کوئی جو اس وقت جس ماحول سے آپ گزر رہے تھے, کوئی ہے ایسا آپ کی نظر میں جو پڑھنا چاہتا تھا مگر یہ غربت کی وجہ سے اس نے پڑھائی چھوڑ دی, یا تنگ دستی کی وجہ سے اس نے پڑھائی چھوڑ دی, یا کہیں سے اس کو یونیفارم نہیں ملا, کہیں سے کوئی فیس سکول کی نہیں ملی, یا کہیں سے کوئی کتابیں نہیں ملی؟ ایسے لوگ ہیں, بہت سارے بچے ہمارے ساتھ جو پرائمری سکول اور یہاں سینٹرل سکول میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو میٹرک کی لیول سے باہر نہیں جا پائے, چونکہ میٹرک کی لیول تک اس لیے وہ چلے گئے کہ دلینا میں ہائی سکول تھا, تو یہاں سے جانے کے بعد ان نے دلینا تک وہ جا سکے, لیکن باقی زیادہ لوگ اس لیول سے اوپر نہیں چڑھ سکے. تو اس میں سے ہم 2 بچے تھے یہاں کے لوکل جو پرائمری سکول چک سے آئے تھے اور بعد میں سینٹرل سکول کاجسپورہ سے, جنہوں نے ہمارے بیچ میں آگے تعلیم حاصل کی. باقی لوگ صرف اقتصادی کمزوری کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پائے. آپ کی جو پہلی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ RNB میں ہوئی ہے, بس جونیئر انجینئر, اور اس محکمے میں آپ ترقی کرتے کرتے سپرنٹینڈنٹ انجینئر تک پہنچ گئے ہیں. مگر مانا جا رہا ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جو محکمہ رہا ہے RNB ایک بدنام محکمہ ہے, بدنام زمانہ محکمہ رہا ہے کرپشن کا, اس میں ایک ڈینز آف کرپشن تھا. تو آپ نے یہ کیسے اس محکمے میں اپنے آپ کو بچایا, یا اپنے آپ کی جو آپ نے فرض ادا کی ہے, ڈیوٹی دیے ہیں, مانا کہ آپ نے جو کام کیا ہے بہت خوب کیا ہے, اچھا کیا ہے, جس میں آپ سے نہیں کوئی شکایت ہے, مگر آپ ان جو مسائل ہے جو مسائل رہے ہیں, روڈ کا جو ہے, بلڈنگ کا ہے, جو برج بنائے ہیں, تو اس میں کروڑوں روپے اس محکمے میں جو گپلے ہوئے ہیں یا سکیمز ہوئے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو کیسے بچا پائے ہیں, یا یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ دراصل اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ ایک آدمی کے سامنے آپ بہت ضیافت رکھتے ہیں, تو ضیافت رکھنے کے بعد آپ یہ مجھے بتائیے کہ وہ کیا کرے گا, تو وہ کھانے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا. اور اگر کوئی اپنے آپ کو وہاں بچائے رکھتا ہے
تو اس کا بڑا کمال ہے. یہ ایک استاد سے یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا کیونکہ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پڑھائی دینے کے لیے. ایک ایگریکلچر والے یا دوسرے محکمے کے پاس کافی پیسے نہیں ہیں کیونکہ یہاں جو ہے جو بھی پبلک ورکس کے جتنے بھی ونگس ہیں اس میں اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے انجینئرس کے ذریعے سے, افسران کے ذریعے سے. جس حد تک اس محکمے کو بدنامی حاصل ہے وہ نہیں ہے. دراصل ایک خاص بات ہے, اس میں ایک خاص رول ہے کہ انجینئر بدنام کیوں ہوتے تھے. چونکہ یہ صبح جب نکلتے تھے بہت ارلی نکلتے تھے, شام کو دیر سے لوٹتے تھے, کافی محنت کرنے کے بعد تھکے ہارے ہوتے تھے, اور بعد میں یہ چونکہ ان دنوں کا ماحول ایسا تھا کہ چلو جی فلم دیکھنے چلے, چلو جی یہ کرنے دیکھے. کیونکہ ان کے پاس وسائل یہ تھے کہ گاڑیاں اویلیبل ہوتی تھی تو یہ یہاں وہاں گھومنے جاتے تھے. یہ جو جس کریز میں یہ رہتے تھے اس میں زیادہ تر بدنامی حاصل ہے. تو باقی لوگ تو سیدھا زندگی گزارتے تھے, آتے تھے سویرے آئے گھر میں بیٹھے. کیونکہ ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا, اس وجہ سے انہیں زیادہ بدنامی حاصل تھی. اس حد تک کرپشن نہیں تھا. کرپشن کے لحاظ سے جتنے بھی سرویز آئے تو محکمہ پبلک ورکس کو شاید 18ویں یا 20ویں نمبر پہ ریاست میں رکھا گیا تھا. تو یہ بعد میں سب سے بعد میں آتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی محکمے میں جائیں گے, میں کسی کی شکایت کرنا نہیں چاہتا یا بولنا نہیں چاہتا, میں نے خود بہت جگہوں پہ جا کر یہ دیکھا کہ کیسے کام کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے پبلک ورکس میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ تماشا ہے, وہ قصہ ہے. اب چونکہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس لیے لوگ ایلیگیشنز بھی زیادہ لگاتے ہیں. اگر لوگوں نے کام نہیں کیا ہوتا تو اتنے پل, اتنی عمارتیں, اتنی سڑکیں آج آپ نہیں دیکھتے. اریگیشن کی ہماری اتنی سکیمیں ہیں, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی اتنی سکیمیں ہیں, تو یہ کہاں سے آئی؟ اگر سارا گپلا ہی تھا تو پھر یہاں ہونا کچھ نہیں چاہیے تھا. جس طرح باقی محکموں میں جتنی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں اس حد تک اس محکمے میں بے ضابطگی نہیں ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس محکمے کے لوگ جس طرح ان کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا ہے, تو وہ بدنامی کا باعث ضرور ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آج کل جیسے ہو رہا ہے کہ RNB میں سکیم پہ سکیم ہو رہا ہے, کچھ بڑے آفیسر اریسٹ بھی ہوئے ہیں جو انوالو ہے, سیکنڈلز میں انوالو ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کنٹریکٹر کو کمیشن دینا پڑ رہا تھا کہ ایک SO کو بھی کمیشن, JE کو بھی کمیشن, AE کو بھی کمیشن, سپروائزر کو بھی کمیشن, ایگزن کو بھی کمیشن, سپرنٹینڈنٹ کو بھی کمیشن. یہ چیف سیکرٹری تک جا رہا تھا. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ زیادہ کمیشن مت لیجئے, خالی 10% لیجئے. ڈاکٹر فاروق بالکل میں نے بھی سنا ہے. جب یہ ماحول رہا ہے جیسے جس کا کنسنٹ اس وقت کا چیف منسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ دے رہا تھا کہ آپ کمیشن زیادہ لے رہے ہیں, 10% ٹھیک ہے, 10% لیجئے آپ. اور آج کا جو یہ ہمارا RNB کو چھوڑ کر دوسرے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے, ریونیو ہے یا PHE ہے یا میکنیکل کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, آج کروڑوں کا گھپلا ہو رہا ہے اور اریسٹ ہو رہے ہیں. اینٹی کرپشن ایکشن میں ہے, ہر روز کسی نہ کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اور یہ ماحول دیکھ کر اور RNB کے ایسے کام اور ڈاکٹر فاروق کا یہ بیان کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, یہ تو میں نے خود بیان ڈاکٹر صاحب کا سنا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل غلطی پہ ہوگا, کہیں نہ کہیں جہاں تک کہیں بات چلی ہو تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا کہیں تو بات بھی نہیں چلتی. لیکن اس میں ریزنز کیا ہے؟ ریزنز بھی یہ ہیں کہ دیکھیے آپ نے ایک مقرر کیا ہے کہ ہر کام پہ جو بھی میجر ورکس ہیں, میجر ورکس پہ کانٹریکٹر کا ایک اپنا انجینئر ہوگا, اس کا جونیئر انجینئر ہوگا, اس کا AE ہوگا, اس کا اپنا یہ چیکنگ لیب ہوگی, اس میں ٹیکنیشینز ہوں گے. چونکہ وہ رکھتے نہیں ہیں یہ کام, وہ ان لوگوں سے لیتے ہیں جو آلریڈی فیلڈ میں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ان سے وہی کام لیتے ہیں اور وہ پھر وہ چارجز ان سے لیتے ہیں. اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ, حالانکہ وہ جائز نہیں ہے, وہ طریقہ نہیں ہے ٹھیک کام کرنے کا, لیکن اس میں دونوں سائڈ انوالو ہو, اس میں کنٹریکٹر بھی انوالو ہے, وہ آفیسر بھی انوالو ہے. افسروں کو سٹرس کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا انجینئر اپائنٹ کرے, وہ نہیں کرتا ہے, اس کا کام بھی وہ اسی سے لے لیتا ہے. اس کا اگر کچھ دیتا ہے تو یہ بازار میں تو بات آئے گی ہی, یہ کیسے چھپی رہے گی بات. باقی جہاں آپ کہتے ہیں کہ اسکینڈلز ہو رہے ہیں,
مجھے نہیں لگتا ہے کسی میجر اسکینڈل کی بات ہو رہی ہے. ہاں بہت ساری باتیں ایسی ہیں, بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو اکانومکلی وائبل نہیں ہے, نہیں بنانے چاہیے تھے, یا اس پہ اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے حساب سے وہ ناجائز ہے, اس پہ روک لگنی چاہیے, اور حکومت کو اقدام کرنے چاہیے کہ جس طرح وہ فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے اسی طرح ٹیکنیکل آڈٹ بھی کام کا ہونا چاہیے. اگر کسی کام کا ڈیزائن ہے وہ فیزیبل نہیں ہے تو اس کا باضابطہ ٹیکنیکل آڈٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ جائز ہے یا زیادہ خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ جس کو ہم الٹیمیٹلی کہتے ہیں کہ اکانومکلی وائبل ہے یا نہیں ہے, ان چیزوں کا جائزہ لیا جانا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, جو کنٹریکٹر 10% دے رہا ہے تو دے رہا ہے, مطلب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ڈپارٹمنٹ میں عام سی کامن سی بات ہے کہ 10% یہ کنٹریکٹر کو دینا ہی دینا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 10% دے رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کہیں کنٹریکٹر کو, میجر کنٹریکٹر ہے, چھوٹے کنٹریکٹر میں بات نہیں کروں گا, میجر کنٹریکٹر ہے, اسے ایک کام مل رہا ہے, اس کام پہ اس کو اپنے انجینئرز لگانے ہیں, وہ نہیں لگا رہا ہے, ان کا جو کام ہے, ان انجینئرز کا جو کام ہے وہ کروا رہا ہے اسی محکمے کے انجینئروں سے جن کا کام سپروائزری رول ہے. اگر ان سے کام لیتا ہے, ان کے ایوز اس کو وہ دیتا ہے, وہ میں اس حد تک مان سکتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک یہ ایلیگیشن کہ 10% لیتے ہیں, 5%, مجھے لگتا نہیں ہے یہ کیسے پاسبل ہے, کیونکہ آج کل دور بالکل ایسا ہے کہ آپ کے پاس کیلکولیشنز ہیں. ایک کام جو ہے اس میں جب آپ میجرمنٹ کریں گے, کنٹریکٹر بھی اس کو کیلکولیٹ کر کے ہی ٹینڈر ڈال دیتا ہے. ٹینڈر ڈالنے کے بعد اگر وہ کام میں سے کسی کو پیسے دے دے گا تو پھر کام پورا ہو نہیں پائے گا. وہ اپنا بھی 10 to 15% پروفٹ رکھتا ہے. اگر وہ سارا خرچ کر کے کمیشن میں دے دے گا تو پھر کام کہاں سے ہوگا؟ جو کام ہمیں نظر آتے ہیں کنٹراسٹ ہے, یا تو کام ہوں گے یا تو کمیشن ہوگا. اگر وہ 15% کمیشن دے گا یا 10% کمیشن محکمے کو دے گا, 15% پروفٹ خود کمائے گا, تو 25% ہوگا, تو کام کہاں سے ہوگا؟ مجھے فزیکلی نہیں لگتا ہے ایسا کام ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر اسی کام کی طرف آئیں گے ہم. جو کام ہو رہا ہے R&B سے یا کہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ سے بھی, آج کل بہت ساری ایجنسیاں ہیں, کنسٹرکشن ایجنسیاں ہیں جو کام کر رہی ہے, مانا کہ کام ہو رہا ہے, مگر جو کنٹریکٹر آن سپاٹ وہاں پہ کام کر رہا ہے, ریت کا بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس کا چیک اپ کرنا ہوتا ہے کہ ریت کون سی کوالٹی کی ہے, 1 نمبر ہے, 2 نمبر ہے یا 3 نمبر ہے. کنٹریکٹر کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ وہ 2 نمبر یا 3 نمبر ریت کا استعمال کریں. اچھا, میری گزارش ہے اس بارے میں. میری نظر سے گزرا تھا کوئی آرڈر حال ہی میں جب شیلیندر کمار جی محکمے کے کمشنر سیکرٹری تھے کہ ہر ضلع میں ایک ٹیکنیکل ٹیسٹنگ لیب قائم کی جائے گی. تو اسی لیے میں جو پہلے بھی ذکر کیا, میں نے کہا میجر ورکس کے لیے اس کی اپنی ٹیسٹنگ لیب ہونی چاہیے کنٹریکٹر کی. وہاں کیوب ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں ایون کوالٹی آف مٹیریلز اور کوانٹٹی آف مٹیریلز دونوں چیک کیے جاتے ہیں کہ کتنا لگنا چاہیے, لگ رہا ہے برابر یا نہیں لگ رہا ہے. تو چونکہ اس کی ونگ R&B کی ایک ونگ ہے PMGSY, پرائم منسٹرز گرام سڑک یوجنا, اس میں بھی ہر سائٹ پہ ایک اپنی ٹیکنیکل لیب ہوتی ہے, وہ چیک کی جاتی ہے. اس کے بعد 2 ٹائر اس کا چیکنگ سسٹم ہے. فرسٹ ٹائر ہے اسٹیٹ کوالٹی مانیٹر, سیکنڈ ٹائر ہے نیشنل کوالٹی مانیٹر. چونکہ اسٹیٹ کوالٹی مانیٹرز ہر کام پہ جا کے اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں, کوانٹٹی چیک کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے نہیں. اس کے بعد ان کے چیک کے بعد دوسرا چیک کیا جاتا ہے, نیشنل لیول پہ آتا ہے کوئی ایکسپرٹ, وہ اس کام کو دوبارہ چیک کرتا ہے کیا جو اسٹیٹ کوالٹی مانیٹر نے کام کیا ہے یا چیک کیا ہے یا لوگوں نے کام کیا ہے کہ وہ ٹو اسپیسیفکیشنز ہے, برابر ہے یا نہیں ہے. تو یہ 2 ٹائر سسٹم اس کے بعد چیکنگ کا ہے. اس کے بعد بھی اگر لوگ انگلی اٹھائیں تو مجھے اس میں یہ ہے کہ میں اس چیز کو مان نہیں سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے,
6 مہینے کے بعد گر جاتی ہے. ایک پل بن رہا ہے 1 سال کے بعد گر جاتا ہے. ایک دیوار بن رہا ہے تو 6 مہینے کے بعد گر جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے پھر؟ یا ایسا جو ہونا ہے کیا یہ کرپشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ناقص مٹیریل سبسٹینڈنٹ مٹیریل اس میں لگایا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیے یہ کیا کہ میگڈمائزنگ روڈز کی ہوتی ہے، اس کے لیے 5 سال کی گارنٹی ہوتی ہے. 5 سال کے بجائے اس کے 6 مہینے 3 مہینے ہی نکل آتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے یہ؟ تو کوئی کہتا ہے کہ تارکول جو آ رہا ہے وہ 2 نمبر 3 نمبر کا ہوتا ہے، سبسٹینڈ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے جو باجری ڈالی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تو وانی صاحب ایک ایک کر کے ان چیزوں کو آپ نے تو بہت ساری باتیں بتائی. پہلے میں یہ کہہ دوں کہ کوئی عمارت تو تقریباً منہدم نہیں ہوگی یہاں اسٹیٹ میں تو نہیں گری. میں باہر کی بات نہیں کر سکتا، ریاست سے باہر جو ایرسٹوائل ریاست سے باہر کی بات نہیں کر یا کوئی تو اس گرنے کی کوئی رپورٹ نہیں آئی یا پل اس طرح بذات خود گرنے کا کوئی رپورٹ نہیں آیا. ہاں اگر محکمہ رورل ڈیولپمنٹ میں کوئی فٹ برج ہے، فٹ برج کے اوپر اگر کوئی کہیں گاڑی گزاری جاتی ہے وہ نیچے گر جاتا ہے تو یہ میں مان سکتا ہوں، کیونکہ وہ بنیادی طور پیدل چلنے والوں کے لیے ہوتا ہے، وہ گاڑیوں کے لیے نہیں ہوتا. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں گا کہ دیکھیے کام بہتر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. شرنز کے پاس محکمہ R&B نے بہت پہلے ایک فٹ برج بنایا تھا جس کو میرے وقت میں نے اسٹرنگتھن کیا، کیونکہ وہ ادھورا ہی تھا. میں نے پورا کیا، اسٹرنگتھن کیا، تو اس کے بعد اس پہ فرش وغیرہ بچھایا. تو ایک بورڈ بھی لگا دیا ہم نے کہ یہ پل صرف پیدل چلنے والوں کے لیے ہے. لیکن میری ریٹائرمنٹ کے بعد میں وہاں سے گزرا تو دیکھا وہ چونکہ چونٹ پتھری کے ساتھ اس روڈ کو ملایا ہے تو اس کے اوپر سے ٹرکیں چل رہی ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ اتنا مضبوط تھا کہ ٹرکیں چل سکتی ہیں اس کے اوپر لوڈ لے کر، اس وقت بھی چل رہی ہے، حالانکہ وہ فٹ برج تھا. اگر ایسے حالات میں ایک فٹ برج کو لوگ لوڈڈ گاڑیوں کے لیے استعمال کریں تو احتمال ہے کہ ایسا نقصان ہو سکتا ہے. تو اسی طرح میں دوسری بات پہ آؤں گا کہ کہیں عارضی قسم کے یہ سٹرکچرز بنتے ہیں جس میں یہ عارضی قسم کے پل ہوتے ہیں، کلوٹ ہوتے ہیں جو ہمارا محکمہ دیہات سدھار بناتا ہے، وہ بھی گاڑیوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں، جنرلی فٹ برجز ہوتے ہیں. تو لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ فٹ کراسنگز ہیں، ان کے اوپر گاڑیاں چلاتے ہیں یا پرسنل گاڑیاں چلاتے ہیں، پھر اس سے وہ گر جاتے ہیں یا گاڑیوں کو نقصان ہوتا ہے یا ان لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. کہ وہ بدقسمتی ہے ہماری کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی واقعہ میری نظر میں نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا. تو اب آپ مٹیریلز کی بات کہہ رہے تھے، فرسٹ کلاس سینڈ، سیکنڈ کلاس سینڈ. نہیں، کوشش تو یہی رہتی ہے کہ مٹیریل صاف رہے. مجھے نہیں لگتا ہے کوئی شخص جان بوجھ کر اس سیکنڈ کلاس مٹیریل کہیں لگانے کی کوشش کرے. اگر کہیں ایسی شکایت ہے تو لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ محکمے تک یہ بات پہنچائے تاکہ ان چیزوں کی ٹیسٹنگ کی جائے اور یہ بتایا جائے. ہم کسی بھی وقت یہ معلوم کر سکتے ہیں اس میں کتنی ریت لگی ہے، کتنی بجری لگی ہے، کتنی سیمنٹ لگی ہے اور کس کوالٹی کی ہے. اب آپ نے میگڈمائزیشن کی بات کی، یہ اس میں کم وقت نکلتا ہے. کہیں بالکل ایسی شکایت ہو سکتی ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے. اس میں زیادہ تر ریزن یہ ہے کہ میگڈمائزیشن پلانٹ جو ہے وہ ودن اپ ٹو 25 کلومیٹر ریچ میں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ میگڈم اسے پلانٹ سے گرم کر کے لاتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر ایک مخصوص ٹیمپریچر تک وہ سڑک پہ پڑنا چاہیے. کیونکہ جب وہ وہاں بہت دور علاقوں سے آتا ہے اس وقت تو وہ بالکل ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے، تو جو اس میں کوہیسونیس آنی چاہیے تھی وہ کوہیسونیس نہیں آتی ہے. جو اس میں بانڈ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہتا ہے. اس وجہ سے بھی جب اوپر سے لوڈ آتا ہے تو کھل جاتا ہے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب میگڈم پلانٹ والے بہت دور سے میگڈم لاتے ہیں تو وہ اوور ہیٹ کرتے ہیں اس کو، اسی وجہ سے تاکہ وہ مخصوص ٹیمپریچر ہوتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تھرمومیٹر لے کر تاکہ وہ چیک کریں اس کا ٹیمپریچر کیا ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ جل جاتا ہے. تارکول جل جانے سے وہ بانڈنگ جو ہوتی تھی وہ پراپر بانڈنگ نہیں رہتی ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی سڑکوں پہ کافی نقصان ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ
آپ لیٹ موسم میں میکڈمائزیشن کرتے ہیں, لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں چلو کر ہی لیتے ہیں, تو وہ بالکل غلط بات ہے, جو نہیں ہونا چاہے. سردی کے موسم میں کرتے ہیں جب تارکول پگھل کر جو اس میں نیچرل بانڈ آنا چاہے تھا وہ نہیں آتا ہے. سردی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو وائڈس ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہوتے ہیں, وہ جب تارکول پگھلتا ہے نارمل ٹیمپریچر پہ وہ ان میں جاتا ہے اور کمپلیٹ بائنڈنگ ہوتی ہے, ان میں وہ سوراخ رہتے نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا, لیٹ موسم میں پڑا, تو جب فراسٹنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر پانی آتا ہے تو فراسٹنگ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پلاسٹک بوتل میں یا شیشے کی بوتل میں آپ پانی اوپر تک بھریں اور باہر آپ سردی کے موسم, آج کل کے موسم میں رکھ دیجیے, صبح وہ بوتل کریک ہوئی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ایکسٹرا جب آئس جم جاتا ہے تو فراسٹنگ ہوتی ہے, وہ اس پہ فورس آتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے جو چھوٹے اس میں وائڈس ہوتے ہیں, اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے. جمنے کے بعد فراسٹنگ سے وہ اس میں اپ لفٹنگ فورسز آ جاتے ہیں, وہ کھل جاتا ہے. تو جیسے آپ اگر پوری ٹرک چلائیں اس کے اوپر سے, اس سے زیادہ فورس آتا ہے اس میں, وہ باجی کھل جاتی ہے تو روڈ بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے مشورہ لیتے ہیں ہم کہ ہم اس کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, روکنا چاہتے ہیں کہ جو یہ نیگلیجنس ہو رہی ہے, جیسے کہ دیوار گر جاتے ہیں یا پل میں دراریں پڑ جاتی ہے. جیسے آج کل میں ایک تازہ مثال دے رہا ہوں آپ کو, سوپور کا جو بائی پاس برج بنا ہے تو تب سے اس میں دراریں پڑی ہے, وہ آج تک فل اپ نہیں ہو رہی ہے. اور سوپور کا جو دوسرا برج ہے, یہ میری نظروں میں ہے, اور چھان کھن کی برج کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی دراریں پڑی ہیں تو وہ ابھی تک فل اپ نہیں ہو رہی. ہماری انجینئرنگ کیا اتنی پور ہے, کیا اتنی سستی ہے کہ وہ ایسے. وانی صاحب میں عرض کروں, پہلے آپ بائی پاس پل کی بات کر رہے تھے, تو یہ پل بیکن اتھارٹیز نے بنا دیا تھا شاید, تو یہ اسٹیٹ پی ڈبلیو ڈی نے نہیں بنایا. تو اس کی تعمیر بیکن والوں نے کی, اور چونکہ پہلے ٹھیکیدار نے چھوڑ دیا تھا, بعد میں مجھے یاد ہے ان دنوں خورشید گنائی صاحب کمشنر سیکرٹری تھے یا ایڈوائزر تھے, تو ہم نے بھی ان تک یہ بات پہنچائی پل کمپلیٹ کیوں نہیں ہوتا ہے, تو انہیں زور لگا کر وہ اس پل پہ کام لگوایا. تو اپروچ والز جو تھے بہت جلد بازی میں ان نے اپروچ والز کو صحیح نہیں بنایا تھا, جو آپ کہتے ہیں لیک آف سپرویژن تھا, کسی نے دیکھا نہیں تھا, اور ابھی اس پہ کنسلٹیشن بھی نہیں ہوئی تھی اپروچ پہ, تو اس کو ٹریفک کے لیے چھوڑ دیا گیا, جس سے میں نے بھی خود دیکھا کہ اپروچ والز اس کے پل پہ تو کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن اپروچ والز اس کے ٹوٹ گئے تھے. تو یہ اس میں ریزن تھا. جہاں تک اب آپ چھان کھن برج کی بات کہتے ہیں, تو چونکہ اپروچ والز ٹوٹ سکتے ہیں اوور لوڈنگ سے, تو یہ گاڑیاں جب چلتی ہیں وائبریشنز ہوتی ہیں, وہ کچے پکے دیوار تھے, ان میں نقصان ہو سکتا ہے. وہ فل کنکریٹ والز نہیں تھے, اسٹون میسنری والز تھے, ان میں مائنر ڈیمیجز ہو جاتی ہیں, لیکن وائبریشنز کی وجہ سے. اور جس لوڈنگ کے لیے ہم روڈوں کو ڈیزائن کرتے ہیں, اس لوڈنگ سے اب کہیں زیادہ لوڈ کی گاڑیاں آتی ہے جو ان کے اوپر سے گزرتی ہے, تو ویئر اینڈ ٹیئر اتنا زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 8 ٹن جنرلی لوڈ ہونا چاہے میوے کا ایک ٹرک میں, اب وہ 16 ٹائر والے ٹرکس آتے ہیں, 12 ٹائر والے ٹرکس آتے ہیں, جو ان کو لوڈنگ کرنی ہے اس سے دگنی ان نے لوڈنگ بڑی ہوتی ہے, تو وہ اس سے روڈ میں کہیں نہ کہیں اپروچ والز میں تھوڑا نقصان ہوتا ہے. مین برج میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اگر ہم آگے چلیں, جموں چلیں یا پنجاب چلیں یا ہریانہ چلیں, تو وہاں ایسا کچھ نہیں دکھتا ہے. جیسے دلی میں ہے تو وہاں بھی 10 ٹن نہیں, 20 ٹن نہیں, وہاں ایک گاڑی میں 100 ٹن ہوتا ہے, ان کے پیومنٹ لوڈ ہوتا ہے. ان کے پیومنٹ آلریڈی ڈیزائنڈ ہے اس لوڈ کے لیے. ہمارے روڈز اب اپ گریڈ ہو رہے ہیں, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ہائی وے میں اب وائڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ اس لوڈ کے لیے, پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایس بی بھرا جا رہا ہے, پہلے ٹرینچ کھودتے ہیں, ٹرینچ کھودنے کے بعد لگ بھگ 1 میٹر تک جی ایس بی بھرا جاتا ہے. تو جی ایس پہلے یہاں چونکہ لوڈ تھے ہلکے گاڑیوں کے لیے ہی تھے, اتنا اس لوڈنگ کے لیے ہمارے روڈ بنے نہیں تھے. اب ہمارے روڈ جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں, اور اس میں اکارڈنگلی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اکارڈنگلی اس کو ان چیزوں کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں بارہمولہ میں رہتے ہیں, ایک نمایاں شخصیت ہے آپ, باسط سپرنٹینڈنٹ انجینئر ریٹائر ہوئے ہیں, اور ایک یہاں
بارہمولہ میں آپ خاص یہ حیثیت رکھتے ہیں، نمایاں شہری ہے آپ، نمایاں شخصیت ہے آپ، بحیثیت ایک شہری آپ سے اگر یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ کوئی مشورہ دیجیے آپ، اس کرپشن کو اگر ہم ختم کرنا چاہیں گے تو کس طرح سے کیا جائے گا؟ میری ایک گزارش رہے گی، سب سے پہلے جو شکایات جو ہیں کہ کام اچھے نہیں ہو رہے ہیں، ان میں خاص یہ بھی ریزن ہے کہ جو مین پاور کی ضرورت ہے محکموں میں، ٹیکنیکل سٹاف کی ضرورت ہے، سپروائزری سٹاف کی ضرورت ہے، وہ برابر نہیں ہے، کافی کم ٹیکنیکل سٹاف ہے۔ تو میں بھی کہیں جگہوں پہ جاتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں کہ شاید ایک جونیئر انجینئر کا ورک لوڈ جتنا ہے، تو اس بات کے لیے ویسے ہمیں مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنے زیادہ فنڈز دیے ہیں کہ کافی کام چل رہے ہیں، لیکن ان کاموں کے ساتھ ساتھ جتنا ٹیکنیکل سٹاف ہونا چاہیے تھا وہ ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جونیئر انجینئرس کی کافی کمی ہے، ورک سپروائزرس کی کافی کمی ہے، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرس کی کافی کمی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ایک شخص ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، اس جتنے کاموں کے پروپورشنلٹی کے حساب سے سٹاف ہونا چاہیے تھا، اس کی کمی نے کافی یہ کر دیا ہے کہ کوالٹی آف ورک میں کمی آ سکتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب اگر کہیں سے کسی مزدور نے، کسی ٹھیکیدار نے مٹیریل صحیح نہیں لگایا تو اس میں یہ بھی رہتا ہے کہ سپروائزری سٹاف وہاں تھا نہیں۔ تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ کاموں کا معیار برقرار رکھنے کے لیے ٹیکنیکل سپرویژن کی سپروائزری سٹاف کو پرووائڈ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آج پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر جگہ ہے، میڈیا کا آج کل بڑا رول ہے، تو آج کل ہر ایک آدمی موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، واٹس ایپ ہر ایک کرتا ہے، اس کو سارے نمبرز پتا ہے۔ محکمے کے کچھ ایمرجنسی نمبرز ڈسپلے کرنے چاہیے جن پہ لوگ اگر کہیں ان کو شکایت رہتی ہے فوری طور ان افسروں کو، چونکہ اب انہوں نے R&B کو ری آرگنائز کر کے ایسا کر دیا کہ لگ بھگ ہر دو یا تین ضلعوں کا ایک چیف انجینئر بنا دیا۔ تو پہلے ورک لوڈ کافی ہوتا تھا چیف انجینئر کے پاس، اس کے پاس پورا صوبہ تھا، اب اس صوبے میں 3 یا 4 چیف انجینئرس ہیں، تو 3 یا 4 چیف انجینئرس کو اچھی طرح سے یہ اتنا کافی اب موقع ہے کہ وہ ہر جگہ جا سکتا ہے، جہاں شکایت ہو خود ہی وہ اس ایریا پہ جا سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارے بارہمولہ میں جو چیف انجینئر صاحب ہیں PWD کے، اس کا جورسڈکشن بارہمولہ اور کپوارہ ہے، تو وہ خود ہی جا سکتا ہے، وہاں چیک کر سکتا ہے اگر لوگوں کو شکایت، اسے ڈسپلے کرنے چاہیے ایسے نمبرز، فون نمبرز، جہاں سے شکایت آتی ہے چپکے سے وہاں سرپرائز وزٹ کر کے دیکھیں کہ لوگوں کی شکایت کس حد تک جائز ہے، جائز شکایتوں کا فوراً ازالہ کیا جانا چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، سرپرائز وزٹ ہونے چاہیے، آنیسٹلی سے کام ہونا چاہیے، یہ لوگوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ریپرزنٹیشن جو سرکار دے رہے ہیں امپلائیز کی تھرو سے، وہ درست بھی ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں آپ سے جاننا چاہیں گے تھوڑا سر کہ ضمیر کی جو آواز ہے، ضمیر سے اپنے آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک دور دیکھا ہے عدالت کا، جوڈیشری کا رول، اور دوسرا آپ نے دیکھا ہے سکول کا، ٹیچرز کا رول، اور تیسرا آپ نے دیکھا ہے یہ پولیس کا بھی رول، آپ نے یہ تینوں رول آپ نے دیکھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سماج میں، سوسائٹی میں اگر یہ 3 ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائیں گے تو سوسائٹی میں یہ سدھار آ سکتا ہے، کرپشن ختم ہو سکتا ہے، اور یہ انسانیت کا جو ضمیر ہے وہ انسان باضمیر رہ سکتا ہے۔ اچھا، آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو عدالت کا رول ہے سوسائٹی میں وہ کیا ہے؟ یہ کرپشن پر کیا رول ہے ہماری جوڈیشری کا؟ پولیس کا کیا رول ہے؟ ٹیچرز کا کیا رول ہے؟ جو سکول سے جو پروڈکشن آ رہی ہے، ایک اسٹوڈنٹ جو سکول سے نکلتا ہے، یہ باضمیر نکلتا ہے کہ بے ضمیر نکلتا ہے؟ یہ دیکھیے کیا ہے یہ؟ دیکھیے جناب، جتنی دیر واقعی تعلیم تربیت صحیح طریقے سے نہ ہو، جس قوم کی تربیت صحیح نہ ہو، وہ قوم تو کہاں سے آگے بڑھے گا؟ میں نے کہیں سے ایک دفعہ اس پہ موبائل پہ ہی دیکھ رہا تھا پروگرام، تو کسی پاکستانی شخص نے کہا کہ دیکھیے صاحب، ہمارا ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ تو میں اس وفد میں شامل تھا
جس وفد میں جو وفد پہلے آیا تھا چائنا سے، تو کسی علاقے میں جب وہ شاہراہ ریشم کی تعمیر کرنا چاہتے تھے تو وہاں دونوں ملکوں کے وفد آئے تھے. کہا جی ہمارے ملک کے لوگوں نے تمام طرح کے گوشت کھانا وانا سارا گاڑیوں میں ساتھ لیا تھا، چائے لی تھی، اور چائنا کے لوگ بھی آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم چائے پی رہے تھے تو رنگدار تھی، تو ان کے گلاس میں ہم نے دیکھا سفید چائے ہے. تو ہم نے پوچھا آپ کس قسم کی پتی ڈال رہے ہیں چائے میں کہ اس کا رنگ سفید ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ وائٹ ٹی ہے. تو ہم نے پوچھا وائٹ ٹی کیا ہوتی ہے؟ کہا جی چیئرمین ماو نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پتی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب پانی کو ابال کر پیو تو اس کو وائٹ ٹی کو وائٹ ٹی پی رہے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پتی. کہا وہ اس قوم کی حالت دیکھیے، وہ قوم اب دنیا میں لگ بھگ نمبر 1 ہے، اور ہماری حالت بھی دیکھیے کہ اس بنگلہ دیش بھی پاکستان سے آگے نکل گیا ہے. تو وہی مثال ہمارے لیے بھی ہے. جب قوم یہ دیکھے گا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو کرپشن کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ کرپشن کے لیے لڑنے کے لیے لوگوں کو بھی، جوڈیشری کو بھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی، ہر محکمے کو آگے آنا ہے. جتنی دیر ہمارا ضمیر جاگ نہیں جائے گا تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو اس میں ہر محکمے کا رول ہے. یہ نہ صرف پولیس کا، بلکہ یا محکمہ مال کا، یا محکمہ تعلیم کا، یا جوڈیشری کا، یا محکمہ PWD کا نہیں، لوگوں کو بھی مل کر آگے آنا ہے. آج کل ذرائع ابلاغ اتنا تیز ہے کہ اگر کہیں سے کچھ غلط ہوتا ہے اس کو اجاگر کریں. آپ دیکھیں کہ ڈرگس کے معاملے میں ہم آج کل کافی تیزی سے اس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں سے ہی کسی کو پتا چلتا ہے وہ پولیس کو انفارم کرتا ہے. تو ہر روز آپ کے نیوز چینل سے بھی دیکھتا ہوں، ہر روز 2 4 5 لوگوں کو پکڑا جاتا ہے کہ جو ڈرگس کا کام کرتے ہیں. اگر ایفیشنٹلی ہم یہی حالت کرپشن کے خلاف بھی کریں، کوئی کسی معاملے میں کرپشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کو اجاگر کریں ماس میڈیا پہ، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر صاحب جب ایک بچہ سکول سے باضمیر نکلے اور اس سماج میں اس کو جینا ہے جہاں جو یہ سماج ہے کرپٹ ہے، بے ایمانی میں ہے، بددانتی سے کام ہو رہا ہے، اس سماج میں آپ کو جینا ہے، اگر اس سماج میں جو وہ یہ کچھ دیکھ رہا ہے تو اس کی شکایت وہ کہاں پہ لے جائے گا؟ تو کیا کیا جائے؟ اگر کسی چیز میں ساری قوم ملوث ہو تو اس میں ایک آدمی یا 2 آدمی اس کو سدھار نہیں سکتے ہیں. سدھارنے کے لیے سبوں کو مل کر کام کرنا ہے. دیکھیے شکایت عدالت کیا فیصلہ کرے گی. اگر ایک زمانہ تھا کسی معاملے میں لوگ کہتے تھے کہ سوشل بائیکاٹ کرو، اگر لوگ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرے جو بدنام ترین ہے کرپشن میں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات کرے گا، ان سے اٹھے بیٹھے گا، ان کے ہاں کھائے گا. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو آگے لے پائیں گے. عدالت سے زیادہ پاورفل جو ہے خود لوگ ہیں. اگر لوگ ان لوگوں کو آگے نہیں لائیں گے جو کرپٹ ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کرپشن آگے چلے گا. مثال کے طور پر الیکشن میں آپ ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ مت دے دیجئے جس سے آپ کو احتمال ہے یہ کل کرپشن کرے گا. تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص بدنام ترین ہے کہ یہ بہت زیادہ کرپٹ ہے، یہ ہر معاملے میں کرپشن سے کام لیتا ہے، تو اس کے خلاف لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں، اس کے خلاف لوگ باہر آ سکتے ہیں. یہ تو زمانہ نہیں ہے. آج کل اگر لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی، ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے تو لوگوں کا ایک جلوس نکل جاتا ہے، محکمہ فوراً حرکت میں آتا ہے. اسی طرح سے اگر کہیں سے لوگوں کو شکایت ہے تو فوراً آ کے اس کی شکایت میڈیا پہ کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں دنیا کو. اگر اسے عدالت سے سزا نہیں ملتی ہے لیکن بدنام تو ہو جاتا ہے. وہ جب میڈیا پہ بات آتی ہے تو وہ بدنام ہو جاتا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب، سچ کسی نہ کسی کو بولنا ہے. جب سچ بولنے والا یہاں پہ اپنی شکایت لے کر، گریونس لے کر جا رہا ہے تو وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا بھی ہے وانی صاحب کہ سنتا نہیں ہے. سنتے ہیں لوگ. البتہ شکایت کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جائیے، اسے بتائیے، اس کے ریپریکیشنز بھی بتا دیجئے. مجھے لگتا ہے سنوائی ہوتی ہے. میں نے بھی کہیں دفعہ کچھ شکایتیں رہی تو اسے میڈیا پہ اجاگر کرنے کے بجائے یا اسے کہیں لے جانے کے بجائے میں نے ان لوگوں تک بات پہنچائی اور انہیں سمجھا دیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو سنوائی ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ سنوائی نہیں ہوتی. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ
اس میں کافی تبدیلی آ گئی ہے سماج میں. تبدیلی یہ آ گئی, اب وہ کلاس ہر محکمے میں آگے آ رہا ہے جو کم سے کم جنہیں اس بات کا یہ ضمیر ان کا اجاگر اتنا ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کرپشن ہو جائے. انہیں پتا ہے کہ اس لعنت سے قوم کتنی تباہ ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ جب میں نے نوکری ابتداً شروع کی تھی تو مجھے بولنا نہیں چاہیا تھا یہ میڈیا پہ, لیکن اب آپ نے ایک مسئلہ اٹھایا. تو میں ابتدا تھا, ابھی زیادہ کام نہیں کیا تھا, تو میرے کام پہ ایک کافی سینئر انجینئر آ گئے. تو اس نے کہا جی آپ کی پروگرس بہت کم ہے, تو میں آپ کو ٹرانسفر کرواتا ہوں یہاں سے. تو میں نے کہا صاحب کم کیوں ہے؟ اس نے کہا نہیں کم ہے, اب تیار رہو میں ٹرانسفر کرواتا ہوں. مجھے بھی غصہ آیا تو میں نے بھی غصے سے کچھ 2-4 باتیں کہی. اس میں بہت سارے سینئر آفیسرز تھے, انہیں مجھے سمجھا دیا کہ آپ کا سینئر آفیسر اس کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے. چلیے مسئلہ ختم ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد میں دفتر گیا تو اس نے مجھے اپنے دفتر بلایا, اپنے کمرے میں بلایا. تو اس نے کہا بیٹھو. تو میں نے کہا نہیں سر میں بیٹھوں گا نہیں, میں کھڑے ہی رہوں گا. اس نے کہا نہیں مجھے آپ کے ساتھ ضروری بات کرنی ہے. تو مجھے بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد مجھے کہا دیکھو کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک آدمی کی طرح کوئی کام کرتا ہے, دوسرا گدھے کی طرح کرتا ہے. تو مجھے غصہ آیا, میں نے کہا سر کیا میں گدھے کی طرح کام کرتا ہوں؟ اس نے کہا آپ لڑنے کو آئے ہیں تو پھر میں بات نہیں کروں گا, اگر آپ لڑتے نہیں ہیں تو پھر میں اچھا بیٹا آپ بتا دیجیے کیا بات ہے. تو کہا جی آپ جو کام کر رہے ہیں نہ تو خود آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے نہ مجھے کچھ حاصل کرنے دے رہے ہو. انسان کی طرح کام کرو, خود بھی کچھ حاصل کرو, مجھے بھی کچھ حاصل کرنے دو. میں نے کہا سر ابھی میں گدھا ہی ٹھیک ہوں, تو آپ کسی دوسرے آدمی کو میری جگہ لائیے جو آپ کی خدمت کر سکتا ہے. بعد میں ایک زمانے میں وہ کافی وہ ریٹائر ہو چکا تھا, سینئر موسٹ پوزیشن سے ہو گیا ہمارے محکمے سے ریٹائر. تو ایک فنکشن تھی, انجینئرز اس میں سارے تھے, ایڈمنسٹریٹو آفیسرز تھے, باقی چیز تھے. تو اسے بھی بلایا تھا, شاید چیف گیسٹ بلایا تھا. تو وہ تقریر کر رہا تھا, تو میں فرنٹ رو میں بیٹھا تھا, میں بھی سینئر پوزیشن پہ تھا. تو وہ تقریر کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں سنتا ہوں محکمے کی بدنامی سنتا ہوں, یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے اس بات کا. سچائی کی بات یہ ہوگی کہ اس میں بھی بعد میں یہ تبدیلی آئی ہوئی ہوگی, لیکن جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف دیکھا. اس نے شرمندگی سے اپنا سر نیچے کیا. تو یہ ایسے بھی لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی سبوں کو اس بات کا پچھتاوا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ پیسے ہر برے کام میں چلے جاتے ہیں, اچھائی میں یہ لگتے نہیں. جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے کام میں نے دیکھا زیادہ تر وہ پیسے یا تو بیماری کی دوائی کے لیے لگے یا کسی اور برے کام میں لگے, اچھے کام میں نہیں لگتے. جی واقعی ہے ڈاکٹر صاحب, جو حرام کا پیسہ ہوتا ہے بالکل زندگی بھر آدمی آرام نہیں پاتا ہے. بالکل بے قراری اس میں آ جاتی ہے. بالکل پیسہ صحیح ڈنگ, صحیح کام اور صحیح سے استعمال بھی نہیں ہو پاتا. اور وہ یہ اس کے جو اچھی کمائی ہے اس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. بالکل بلکہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے. ایک قطرے سے بالکل کنواں بھی خراب ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حرام کا جو 1 روپے ہوتا ہے وہ کروڑوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا کوئی استاد ہے آپ کی نظر میں جو ابھی تک آپ کو یاد ہے کہ اس نے آپ کو پڑھایا اور ایسا پڑھایا کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ جی ہاں, جس سے مجھے جب اسکول میں درج کیا گیا تو میں 4 سال کا ہی تھا. تو شاید میں 1-2-3 اسکول گیا تو سبق میں یاد رکھنے میں مجھے شاید زیادہ ہی اچھا لگا. میرے استاد کو غلام حسن صاحب وانی تھے, اس کے دلنا کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ اس کو درج کراؤ. تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ چھوٹا ہے, ابھی اسکول میں درج نہیں کرانا چاہیے. تو وانی صاحب نے جب دیکھا کہ میں پڑھاتا ہوں, اپنے کلاس فیلوز کو پڑھاتا ہوں, ان کے ساتھ ان سے بلکہ آگے ہوں, جو دوسری جماعت کے لڑکے تھے ان کو بھی ان کا سبق بھی یاد رکھتا ہوں, ان کو بھی پڑھاتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ میں کسی دوسرے کو آپ کے گھر بھیجتا ہوں, وہ آپ کے والد صاحب سے بات کرے گا, اسکول میں درج کرائے گا. تو والد صاحب نے مانا نہیں, کہا کہ بالکل چھوٹا ہے, ابھی 6 سال کا نہیں ہوا, تو اس کو کیسے درج کر سکتے ہیں, تو یہ چھوڑ دے گا. تو بہرحال غلام حسن وانی صاحب نے مجھے خود ہی درج کر دیا.
اور چونکہ پرسنل توجہ میری طرف دیتا تھا، اس نے مجھے اس طرح سکھایا کہ بعد میں مجھے کبھی مجھے دوسری چیزیں سیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی، لینگویج کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اردو پڑھنا اس نے مجھے سکھایا، میتھمیٹکس ابتدا اس نے سکھایا. اس کے بعد میتھمیٹکس سکھانے میں ماسٹر عبد الرحمن تیلی صاحب ہمارے کانسپورہ میں تھے، تو اس نے کافی میری مدد کی میتھمیٹکس سیکھنے میں. تو یہاں سے نکل کر سینٹ جوزفس میں ہمیں ماسٹر محمد مقبول میر آل راؤنڈ ٹیچر تھا، جو فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس بہت اچھی طرح 11th کی اسٹینڈرڈ تک ہمیں سکھاتا تھا. کافی لائق استاد تھے جنہوں نے ہماری تربیت کی. تو ابتدائی اسکول میں ان استادوں کا کافی رول رہا. ماسٹر غلام محمد صاحب وانی دلنا کے تو ابھی حیات ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو انہوں نے ہمیں اردو پڑھنے لکھنے میں کافی مدد کی، سکھایا کافی. تو سپورٹ سائیڈ میں ہمارے ماسٹر سراج الدین صاحب تھے، یہاں کے کھجبا کے، ابھی حیات ہے، اللہ سلامت رکھے. تو کھیلوں کی تربیت میں اس کا اہم رول رہا، بلکہ یہ جو اسٹیٹ لیول تک پہنچانے میں اس کا کافی رول رہا. سویرے ہماری کوچنگ کرتے تھے، تو شام کو پھر دوبارہ اسکول کے بعد ہماری کوچنگ ہوتی تھی. تو ان کا خاصا رول رہا اس میں، سپورٹس میں. یہاں تک کہ میں انجینئرنگ کے بعد میں نے فائنل کا ایگزام دیا تھا، اور میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں نے یہ انٹرنس ایگزام دے دیا. ان کا وہ امتحان بھی پاس کیا، جوائن نہیں کر سکا کیونکہ میری ڈگری نہیں آ چکی تھی ان دنوں. تو یہ انہی لوگوں کی محنت کا نتیجہ تھا. ڈاکٹر صاحب، کوئی آپ کا دوست رہا ایسا کہ جو آپ کے سکھ دکھ میں کام آیا، یا کوئی دوست ایسا رہا جس نے آپ کو دھوکہ دے دیا زندگی میں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انجانے میں بھی جنہوں نے ہماری مدد کی. میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کا، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہی رہے جن کی وجہ سے کافی تکلیف ہوئی. تو حالانکہ میں نے ان کی وقتاً فوقتاً مدد کی تھی. تو یہ زندگی کا سلسلہ ہی ایسا ہے، میرے ساتھ ہی نہیں ہے. تو ابتداً آدم کے زمانے سے آج تک تو ایسے ہی چلا آ رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس سفر میں، زندگی کے سفر میں. اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، برے لوگ بھی ملتے ہیں، اور زندگی تو یہی ہے. تو کیا گزری آپ کے دل پہ جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا؟ پہلے تو کافی تکلیف ہوئی، بعد میں یہ نارمل سا لگا. نارمل سا اس لیے لگا کہ مجھے لگا کہ شاید سبوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے زندگی ایسے ہی چلتی ہے. اچھا، ان دوستوں کے لیے کیا پیغام جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے سکھ دکھ میں؟ ان لوگوں کا زندگی میں شکر گزار ہی، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو ترقی دے دے، صحت کامل دے دے. اور جنہوں نے دیا نہیں، انہوں نے ہمیں آگے بڑھنے کا، اسٹرگل کرنے کا موقع، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ یہ نہیں کرتے، شاید ہم اتنی محنت نہیں کرتے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور زندہ رہنے کے لیے بہت سارے جس طرح اسٹرگل کرنی پڑتی ہے وہ شاید نہیں کرتے. وہ انہی لوگوں کی بدولت ہے جو اپنے ہو کر جنہوں نے ہمیں تکلیف دی. ابھی تک ہے ڈاکٹر صاحب ان کا ساتھ؟ آپ کا جو یہ گزر رہا ہے زندگی کا سفر، جو اچھے دوست رہے ہیں آپ کو، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے سکھ دکھ میں، ابھی تک ہے ان کا ساتھ؟ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی ہیں. اگر کبھی صحیح مشورہ بھی کوئی دیتا ہے تو وہ بھی کافی چیز ہے. کافی لوگوں کا ساتھ ہے ابھی تک جو کوشش کرتے ہیں. ابھی بھی ہم کو جو ہم چل رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت سارے یہاں وہاں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. تو انہی لوگوں کی بدولت ہے. جی. تو ڈاکٹر صاحب، کیا کرنا چاہیے آج کل کے بچوں کو؟ جیسے کہ آپ نے اپنی جو زندگی کا سفر آپ کہہ رہے ہیں کہ 1961 یا 60 سے آپ نے شروع کیا ہے زندگی کا سفر، اور تب سے اب تک فی الحال انشاءاللہ اس کی مدد سے، اوپر والے کی مدد سے جاری ہے. تو بہت کچھ دیکھا آپ نے، اتار بھی دیکھا ہے، چڑھاؤ بھی دیکھا ہے، اور ایمانداری بھی دیکھی ہے، بے ایمانی بھی دیکھی ہے، کرپشن بھی دیکھا ہے، اور باضمیر لوگ بھی دیکھے ہیں، بے ضمیر لوگ بھی دیکھے ہیں. تو ایسے بچے بھی دیکھیں جو والدین کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، کوئی فرمان بردار
فرما बरदार भी होता है। तो क्या मैसेज रहेगी इन बच्चों को किस इस माहौल में जीने का? मेरी तो यही मैसेज रहेगी, वालिदैन से मैसेज रहेगी कि बच्चों की तालीमी तरबियत घर से होती है। उन्हें जो इखलाकी कदरें हैं वो घर से सिखानी है। तो ये सिर्फ ज़बान से बताने से नहीं, वो वालिदैन को जो कुछ करता देखते हैं उसकी नकल करते हैं, फिर अगर उससे वो उस हद से भी आगे बढ़ते हैं उसमें कसूर उनका नहीं है। देखिए जनाब, जो वालिदैन अपने बच्चों को अच्छे आदात से रोशनास कराते हैं, खुदा तरसी सिखाते हैं, ईमानदारी सिखाते हैं, उनके बच्चे काफ़ी हद तक ईमानदार ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं। तो जो अपने बच्चों को बुराई की तरफ ले जाना चाहिए, इजी मनी देते हैं, उनके पास इजी मनी आता है, कहीं से भी आता है, तो उनके बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। जो आजकल ड्रग्स की तरफ वो रागिब होते हैं, वो कौन से बच्चे हैं जिनके पास इतना पैसा रहता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। बाद में वो अगर वालिदैन के जेब भी काटते हैं वो दूसरी बात है। तो इस्लाह के लिए वालिदैन को ही आगे बढ़ना है। वालिदैन के बाद उसातिज़ा का रोल आता है। जैसे पहले आजकल तो मॉरल साइंस की किताबें पढ़ाई जाती थी, लेकिन हमारे ज़माने में मॉरल साइंस के लेसन्स बताए थे, उस्ताद बताते थे, सिखाते भी थे, और बाद में वाज भी करते थे कि ये बच्चा घर में क्या करता है, बाहर क्या करता है, इसकी पूरी खबर रखते थे। अब उतनी फुर्सत ना उस्ताद के पास है, ना ही वालिदैन के पास है, ना उनको पता है कि हमारे बच्चे गए तो गए कहाँ दिन में, तो किया क्या, स्कूल से आ गए तो इतनी लग्जरीज हैं, न तो वालिदैन उनसे पूछते हैं कि आप ये कैसे करते हैं, कहाँ से पैसा आया, क्या हुआ, तो न तो दूसरों के पास ना वक्त है। तो लिहाजा तरबियत के लिए वालिदैन को तरबियत करनी चाहिए, फिर उसातिज़ा को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, तो कौम बेहतर हो सकती है। अगर हम ऐसा न करें तो फिर उनका सुधार बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, ये रहे डार साहब जो R&B में बहैसियत सुपरिटेंडेंट इंजीनियर काम कर रहे थे, और उसके बाद एक तवील अरसा जो इन्होंने दिया है R&B में बहैसियत इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आज रिटायर हुए हैं और सबकदोशी की ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। तो अभी इनके जो हौसले बुलंद है, जो ये मैसेज दे रहे हैं अपने जो नौजवान बच्चे हैं, काबिल रशिक बात है, काबिल तकलीद बात है। हम भी यही इन बच्चों को कहना चाहेंगे कि डार साहब का जो ये लंबा तजुर्बा रहा है, 40-45 साल का जो दौर इनका रहा है, ये 45 साल का निचोड़ है जो डार साहब कह रहे हैं, एक रिजल्ट आपको दे रहे हैं। डार साहब की जो बातें हैं बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। तो इंशाल्लाह अगर फिर कभी मौका मिला डार साहब से फिर बात करेंगे और फिर से ऐसे सवालात लेकर आएंगे जिनसे हमारे बच्चों को फ़ायदा हो। तो डार साहब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।